یہ وبا اس وقت پوری دنیا کے لیے خطرے کا باعث بنی ہوئی ہے۔ وبا کے بعد دنیا کے سیاسی اور معاشرتی حالات ہوں گے کیا؟ اٹلی میں عوام ابھی بھی گھروں سے نکلنے پہ راضی نہیں ہے۔ پوری دنیا اس وقت سہمی ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اگر اگلے 3 سے 4 مہینے تک یہ وبائی بیماری جاری رہی تو السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ یہ وبا اس وقت پوری دنیا کے لیے خطرے کا باعث بنی ہوئی ہے۔ وبا کے دوران متاثرین کو میڈیکل کی سہولیات فراہم کرنا، اس بات کو یقینی بنانا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ گھروں میں رہیں، میل جول کم سے کم ہو اور لاک ڈاؤن میں پھنسے غریب عوام کو کھانے پینے کا سامان مہیا کرنا اس وقت ایک بڑا چیلنج ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ایک سب سے بڑا خطرہ پوری دنیا کے سر پہ منڈلا رہا ہے وہ معاشی بحران ہے۔ وبا کے بعد دنیا کے سیاسی اور معاشرتی حالات ہوں گے کیا؟ یہ ممالک دوبارہ کس طرح سے اپنے آپ کو معاشی طور پہ سنبھالنے کے قابل ہوں گے؟ اور یہ آنے والے وقت کے بہت بڑے سوالات ہیں۔ اس وبا کی وجہ سے دنیا کے معاشرتی اطوار میں یکدم بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ وہ بڑے بڑے شہر جو رات کے وقت بھی دن کا منظر پیش کرتے تھے اب ویران پڑے ہیں۔ ذرائع آمد و رفت پر پابندی کی وجہ سے شہروں کی آب و ہوا میں واضح تبدیلی ہے۔ فضائی آلودگی میں بہت کمی دیکھی جا رہی ہے۔ لوگ اپنے میل جول میں بھی محتاط ہو گئے ہیں۔ اب کسی سے گلے ملنا، سلام دعا کرنا جہالت کی نشانی سمجھا جا رہا ہے۔ اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھنے کو ٹھیک نہیں سمجھا جاتا۔ جو پہلے تنہائی کی شکایت کی جاتی تھی اب لوگ ایک دوسرے سے ملنے سے کترا رہے ہیں۔ پاکستان میں بے شک لوگوں کے لاک ڈاؤن کے ذریعے گھروں میں رہنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، لیکن اٹلی جیسے ترقی یافتہ ملک نے جب اس وبا کی شدت کو برداشت کی، اپنے لوگوں کو ہلاک ہوتے دیکھا، تو وہاں حالات یہ ہیں کہ ان کی حکومت کچھ دیر کے لیے لاک ڈاؤن میں نرمی بھی کر رہی ہے کہ عوام ہوا خوری کے لیے کچھ دیر گھر سے باہر نکل سکیں، تو بھی اٹلی میں عوام ابھی بھی گھروں سے نکلنے پہ راضی نہیں ہے۔ پوری دنیا اس وقت سہمی ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے دنیا ختم ہو رہی ہے، کوئی اسے اللہ کا عذاب کہتا ہے۔ یہ سب بہرحال اب ہمیں واللہ العالم۔ جو لوگوں کی نفسیات میں تو اثر انداز ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ حقائق پہ مبنی بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ کیا یہ وبا اگلے کئی سالوں تک دنیا پہ اثر انداز ہوگی؟ کیا دنیا کے معاشی قوت کا توازن ایک دوسرے سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جھکے گا؟ کیا امریکہ کمزور ہو جائے گا؟ کیا چائنا اور روس مضبوط ہو جائیں گے؟ کیا اس سے دنیا میں نئی تجارتی بلاکس بنیں گے؟ کیا کوئی نئی کرنسی ڈالر پہ غلبہ حاصل کرے گی؟ کیا اپنے عوام کو تحفظ نہ دینے والی جمہوریتیں اپنے ووٹے کی نظر میں اپنی حیثیت تو نہیں کھو بیٹھیں گی؟ وہ ممالک جو اس وقت میں دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں، کیا بعد میں تنہا تو نہیں رہ جائیں گے؟ سوالات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اور ان میں زیادہ تر سوالات کے کوئی حتمی جواب نہیں ہے، محض اندازے ہیں جو ہم گزشتہ سالوں کے حقائق کی بنیاد پہ لگا سکتے ہیں۔ سابقہ امریکی وزیر خارجہ اور امریکی پالیسیوں کے ماہر ہنری کسنجر نے خبردار کیا کہ وبا عارضی نہیں ہے، بلکہ اس کے تباہ کن معاشی اثرات آنے والی نسلوں پر بھی محسوس کیے جائیں گے، اور اپنے اثرات کی بنا پہ یہ وبا ایک نیا ورلڈ آرڈر ثابت ہوگی۔ ممالک کے درمیان پہلے سے جو موجود معاہدوں کا شرازہ بکھرنے والا ہے، جس کے بعد دنیا پہلے سے بالکل مختلف ہونے جا رہی ہے۔ امریکہ اور پورے ہی دنیا میں معاشی افراتفری پھیلے گی اور بڑے پیمانے پہ معاشی تبدیلیاں ہوں گی، جس کے لیے تمام ممالک اور اقوام کو تیاری کر لینی چاہیے۔ کانٹریکٹس نئے بنیں گے، معاہدے نئے ہوں گے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ کے مطابق وبائی مرض سے ترقی پذیر ایشیا اور دنیا بھر کی شرح نمو میں کمی کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے، جس کے مطابق اگر یہ وبا مزید 2 ماہ جاری رہتی ہے تو اس کے عالمی معیشت کے لیے اس کی مالیت جو ہے 76.6 ارب ڈالر، جبکہ 3 مہینے تک جاری رہنے سے 156 ارب ڈالر اور 6 مہینے کے دورانیے کی مالیت 346.9 ارب ڈالر تک ہونے کی توقع ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر مزید 6 ماہ میں یہی صورتحال رہی تو اس کے تباہ کن نتائج ہوں گے۔ دنیا تو اس کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو لوگ اس کا مقابلہ 2008 کے مالی بحران کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں۔ اس وبا سے ہونے والے نقصان 2008 کے بحران سے کہیں زیادہ ہوگا۔ 2008 کا بحران صرف ایک مالی بحران تھا جو مارگیج کے بڑے خطرے کی مالی بے ضابطگیوں کی وجہ سے پیدا ہوا تھا، جبکہ یہ وبا تمام ممالک کے لاجسٹکس پر اثر انداز ہو رہی ہے، یعنی دنیا کی سیاحت، پیٹرول کی قیمت، ہوا بازی کی صنعت، دنیا کی ٹیکسٹائل وغیرہ وغیرہ۔ یہ دنیا کے 200 ممالک پہ اثر انداز ہوئی ہے، بلکہ 208 ممالک پہ۔ اور اب تک کی صورتحال کے مطابق عالمی جی ڈی پی جو ہے وہ تقریباً 90 ٹریلین ڈالر ہے۔ فروری اور مارچ کو شامل کرنے کے بعد پہلے 3 مہینے میں پوری دنیا نے عالمی جی ڈی پی میں 3.2 ٹریلین ڈالر کا نقصان برداشت کیا۔ عالمی سرمایہ کی منڈیوں میں اس سے دگنا نقصان ہوا ہے، جس سے
جن کارپوریشنز نے اپنی کمائی کا اعلان کیا یہ ایسا کریں گے وہ جنوری کا مہینہ بھی شامل کریں گے جب یہ وبا اتنی پھیلی نہیں تھی۔ فروری میں حالات خراب ہونا شروع ہو گیا، مارچ میں یہ مرض عالمی وبا بن گئی، اس لیے آنے والی سہ ماہی کوارٹر یعنی اپریل مئی اور جون میں اعداد و شمار پہلے کی نسبت بہت برے ہوں گے۔ صرف ایپل اپنے سٹور پوری دنیا میں بند ہونے کی وجہ سے روزانہ $1 بلین نقصان برداشت کر رہا ہے۔ صرف ایشیا کی ہوائی کمپنیوں میں $129 بلین کا نقصان ہو چکا ہے کیونکہ ایئر لائنز پہلے ہی زیادہ قرض اور کم منافع والا کاروبار ہے۔ اب تو ہوائی کمپنیاں دیوالیہ ہونے جا رہی ہیں۔ امریکہ سب سے بڑی معیشت ہونے کی وجہ سے بہت سارے ممالک اپنے ساتھ کھینچ لے گا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کو نیچے کھینچ لے۔ اگر اگلے 3 سے 4 مہینے تک یہ وبائی بیماری جاری رہی تو امریکہ خود اپنی معیشت کو پہنچنے والا نقصان دیکھے گا اور وہ irrecoverable بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت 70 ملین افراد گھر سے کام کر رہے ہیں، بہت جلد یہ بغیر کسی کام کے گھر پہ ہوں گے۔ سب سے زیادہ بے روزگاری میں اضافہ اس وقت امریکہ میں ہوا ہے، جہاں 3.2 ملین لوگ بے روزگار ہیں اور اگلے 6 ماہ میں یہ 8 سے 12 ملین تک پہنچ سکتی ہے۔ اور یہ ان کے اوپر ہے کہ جو 1.60 کروڑ لوگوں نے ابھی اپنی سوشل سیکورٹی کے لیے اپلائی کیا، یہ اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے $2 ٹریلین کی امدادی پیکج کا اعلان کیا، لیکن یہ $2 ٹریلین چند مہینے سے زیادہ امریکہ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے 6 سے 10 ٹریلین ڈالر کے پیکج کی ضرورت ہوگی کم از کم۔ موجودہ حالات میں جب بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، سڑکیں، کاروبار، غرض ہر کام بند ہو گیا، تو جلدی ارب پتی لوگ اپنے دیوالیہ ہونے کا اعلان کریں گے اور سونے پہ سہاگا یہ ہوگا کاروباری شراکت داری سے آئندہ 6 مہینے میں منافع کم ہونے کی وجہ سے لوگ فارغ بھی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ امریکی سرمایہ داری تیزی سے اوپر اٹھتی محسوس ہوگی، مگر مستقبل کا انحصار ٹرمپ کے فنڈز مہیا کرنے کی بجائے اس بات پہ ہوگا کہ شراکت داری منافع کس سطح پہ ہے۔ تیل اور دوسری اشیاء کی عدم دستیابی کا مطلب ہوائی کمپنیاں، ایئر لائنز، کارگو، بیری بیرے اور سڑکوں پہ گاڑیاں کم ہونے کی بات ہوگا، علامت ہوگی۔ روس اور سعودی عرب میں پیداوار کی جنگ واپس ان کی طرف پلٹ گئی ہے کیونکہ یہ دونوں ملک وبا کے اتنی جلدی پھیلنے کا پیشگی اندازہ نہیں کر سکے تھے۔ دنیا میں تیل کی کھپت 100 ملین بیرل روزانہ سے کم ہو کے 89 ملین پر آ گئی ہے اور سعودی عربیہ کا تیل روزانہ پیداوار 7 سے 9 ملین بیرل سے بڑھ کر 8 سے 12 ملین بیرل کا اعلان کر کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف تھا۔ یاد رہے کہ مستقبل میں فوری تیل کی طلب کا نہ ہونا، پیداواری اعداد و شمار کی کمی، سعودیہ، روس اور دیگر تیل پیدا کرنے والے ممالک کا زیادہ مقروض ہونا پوری دنیا کے لیے دیوالیہ ہونے کا متوقع ہے۔ تیل کی تجارت میں کمی زیادہ عرصہ جاری رہنے کی صورت میں پیٹرو ڈالر کا تصور ملیا میٹ ہو سکتا ہے جس نے امریکن ڈالر کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور اگر تیل کی تجارت ڈالر سے الگ ہو جائے تو یہ مستحکم امریکن کرنسی کی ایک موت ہو جائے گی، اور یہ دیگر ممالک کے لیے تو بڑی خبر ہوگی لیکن تیل کی تجارت پر انحصار کرنے والے ممالک کے لیے نہیں۔ طلب کی کمی، تیل کا نہ نکلنا قیمتوں کو بڑھانے کی بجائے کم کرنے کا باعث ہوگا، اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یورپین یونین پہ کسی معاشی دھچکا اثر نہیں ہوگا تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جرمنی، برطانیہ اور فرانس کے علاوہ باقی ممالک کی اکانومی واجبی سے ہے۔ گریس، اٹلی، اسپین اور پورچوگل مشکل سے اپنے قرضوں سے باہر نکلے ہیں، مگر مشکل تو یہ ہے کہ مضبوط معاشیات رکھنے والے یورپی ممالک بھی وبا کی زد میں ہیں۔ جرمنی جسے یورپ کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے، اس کو بھی سخت معاشی جھٹکا لگا ہے۔ اس کا معاشی صورتحال طبی صورتحال سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ جتنی دیر ہم وبا کے اثر سے نکلیں گے اتنی دیر میں ہماری معیشتیں کمزور ہو چکی ہوں گی، جس کو بہتر بنانے میں کئی سال بھی لگ سکتے ہیں۔ یورپین جی ڈی پی جو ہے تقریباً $20 ٹریلین ہے، جو پوری دنیا کے 23% سے زیادہ ہے، اور مضبوط یورپین معیشت کے بغیر دنیا کی مضبوط معیشت کا تصور مشکل ہے۔ یورپین یونین صدیوں سے مضبوط بنیادوں پر قائم معاشی نظام و مارکیٹس کی وجہ سے دنیا کے لیے چین سے زیادہ اہم ہے۔ چائنا ان دونوں خوبیوں سے محروم ہے۔ چائنا ابھی ابھر رہا ہے، یورپ پہلے سے موجود ہے۔ یورپین معیشت کی تنزلی بشمول امریکی معیشت کی سست روی اور انڈیا کا پیچھے رہنا بغیر خریدار کے، چائنا کی پیداواری صلاحیت ایک ایسا نسخہ ہے جس کے بارے میں یقین سے ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کس حد تک کام کرے گا۔ بہرحال ایسی ریاستیں جو دیر تک اپنے وعدے پورے نہ کر سکیں، جن کو عوام کی اکثریت غربت کی لکیر سے نیچے ہے، جن کے صحت کے نظام پہ توجہ نہیں اور جو محض اپنے ماضی پہ انحصار کیے ہوئے جلد ہی شکار ہوں گی تنزلی کا۔ اس وقت ہر ملک چین کی طرح منظم نہیں، چین کا اپنی آبادی پہ کنٹرول ہے جبکہ دوسروں کا نہیں۔
اس خطے میں بھارت ایسا ملک ہے جو سب سے زیادہ مشکل میں آئے گا. بھارت کی معیشت گر جائے گی جو پہلی خطرناک حد پر ہے، اور اس وبا کی وجہ سے 4-5 گنا زیادہ بھارت کے حالات بدتر ہونے کو ہیں. اب اس ملک میں خوراک کا بحران ہوگا، پکی فصلیں اور سبزیاں توڑنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ وبا کی وجہ سے لوگ لاک ڈاؤن میں ہوں گے. اور اب پاکستان میں بھی الیکشن سڑک اور پل بنانے کے وعدے پہ نہیں، بلکہ ہسپتال اور تعلیمی ادارے کی بنیاد پہ ہوں گے، جو گزشتہ 73 سال میں نہیں ہوئے. خلاصہ یہ ہے کہ اگر اب بھی ہم نے اپنی حفاظت نہ کی تو اگلے 6 مہینے میں معیشت کی ایسی تباہی ہو سکتی ہے جو آپ نے سوچی نہیں ہوگی. اس لیے ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ جو بھی قدم اٹھائیں ذرا سوچ سمجھ کر اٹھائیں، اور عوام کو چاہیے کہ اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیں. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں. اللہ حافظ.